أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے موبائل کی صدا. دوستو، میں موبائل ہوں، دور حاضر کی نئی ایجاد. کچھ عرصے پہلے لوگ مجھے جانتے بھی نہ تھے اور اب میں وقت کی اہم ضرورت اور آپس میں جلد رابطے کا ذریعہ ہوں. مجھے استعمال کیجئے. دنیاوی کام کاج میں مجھے استعمال کرنا جائز ہے. دینی کام میں استعمال ہونا مجھے اچھا لگتا ہے اور غلط استعمال سے میں ناراض ہوتا ہوں. میری آواز رنگ ٹون سادی رکھیں. قرآن کریم کی آیات اور نعتیں نہ لگائیں. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن کریم کی آیات اور نعتیں پسند نہیں، بلکہ میں کم سمجھ ہوں. کبھی کبھی ایسی جگہ بول پڑتا ہوں جہاں بولنا نہیں چاہیے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میرا مطلب ہے، یعنی بیت الخلاء وغیرہ میں. رنگ ٹون اور کارٹون میں گانے بھی نہ لگائیں کیونکہ مجھے گانوں سے چڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الغناء ينبت النفاق في القلب. بے شک گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مسجد میں بھی جاتا ہوں اور آپ مجھے بند کرنا بھول جاتے ہیں. پھر نماز میں گانے کی آواز آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز اور دوسرے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اس سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. برائے مہربانی مجھے مسجد میں جانے سے پہلے بند کر دیا کریں، ورنہ کم از کم خاموش کر دیا کریں. اگر کبھی میں نماز میں بول پڑوں تو میری کمزوری کی وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ کو کام میں لاتے ہوئے اور امر کثیر سے بچتے ہوئے مجھے خاموش کر دیا کریں. یاد رکھیں، مجھے جاندار کی تصویروں سے بہت ڈر لگتا ہے، چاہے وہ گیم میں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں تصویر والے ہوں گے. ہاں، مجھے پھل پھول پودے درخت وغیرہ بہت پسند ہے. ان کی تصاویر بہت دلکش ہوتی ہے. انہیں دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے. ہاں، ایک بات اور، بچے اور بڑے مجھے کھلونا بنا کے گیم کھیلتے رہتے ہیں، اپنا وقت اور میری توانائی ضائع کرتے ہیں. خدا را وقت کی قدر کیجئے، میرا صحیح استعمال کیجئے. میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. دوستو، میری قدر جانیے. مجھے پڑھنے لکھنے والے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں. جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو مجھے تنگ مت کیا کریں، اس لیے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کے سننا اور خاموش رہنا بہت ضروری ہے. بچے چونکہ نادان ہوتے ہیں، اس لیے پڑھائی کے دوران مجھے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ کسی بچے کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو. یاد رکھیں، اگر کوئی بچہ پڑھنے نہیں آتا تو میں بہت فکر مند ہو جاتا ہوں. برائے کرم ہر والد میرے ذریعے استاد محترم اور استاد والد کو بچے کی رخصت اور غیر حاضری کی اطلاع میسج کے ذریعے دیا کرے. اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی. اس طرح میں کار خیر میں بھی استعمال ہو جاؤں گا. امید ہے کہ آپ نے میری گزارشات پر عمل پیرا ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بارک اللہ. یہ تھے درجہ حفظ بھائی حافظ منہاج، جو کہ موبائل کی صدا کے موضوع پر لب کشائی کر رہے تھے. اس کے بعد میں دعوت دوں گا درجہ حفظ بھائی حافظ زید کو کہ وہ سٹیج پر آ کر ماں کی شان کے موضوع پر لب کشائی کریں. جناب حافظ زید.